وہ بیڈ کی سائڈ پر بالکل اس کے پاس سو رہا تھا۔ اسے یاد آیا رات کو وہ راہم کو ادھر سونے کا کہہ رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی پر افسوس کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ 10:15 بجے پھر آئی، وہ دونوں اسی پوزیشن میں، کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ وہ ایک نظر دونوں پر ڈالتی نیچے چلی گئی، اپنے چہرے پر پڑنے والی نامانوس چیز پر۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی، وہ بند آنکھوں سے انگڑائی لے رہی تھی اور ہیر کا ہاتھ ہی تھا جو اس کے چہرے سے لگا۔ کب تمیز آئے گی تمہیں ہیر؟ وہ اس کا ہاتھ دباتا جھٹک کر بولا۔ اسے قریب اس کی آواز سن کر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور اس سے نظر چڑھے۔ کتنی زور سے ہاتھ دبایا ہے میرا؟ وہ چیختی ہوئی بیڈ پر آلتی پالتی بیٹھ کر اپنا ہاتھ دبانے لگی۔ ہاں باجی جی، غضب ہو گیا، رخصتی کر دی آپ دونوں کی۔ پینوں کو نہیں بلایا؟ ہاتھ میں تھامے جھاڑو احتجاجاً جا نیچے فرش پر پھینک گیا۔ وہ دونوں ہی حیران پریشان ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھتے اب پینو بیگم کی آنکھوں میں آنسو ڈال کر آنکھوں میں آنسو دیکھ رہے تھے۔ نو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پہلے ہمارے گھر کی صفائی کرو، ریدا نے پیچھے سے آ کر تیزی سے کہا۔ وہ ان دونوں کو جیسے سوتا چھوڑ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پینو ایسا کچھ دیکھے اور ان کی منی ہارٹ اٹیک ہوتا، لیکن وہ لیٹ ہو چکی تھی۔ ہاں، پہلے جھاڑو سے ان کے کمرے کا بھوت نکال دو، ورنہ مزید پتہ نہیں کتنے دن میری جان عذاب آئے گی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بکھرتے بال سمیٹتا بیڈ سے اٹھنے لگا تھا۔ ہیر نے اسے گھورا تھا۔ ہیر باجی، میں کبھی آپ کو معاف نہیں کرنے والی، رخصتی کر والی مجھے یعنی پروین بانو کو نہیں بلایا۔ وہ پھر رونے کو تھی اور راہم کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ پینو بیگم کی طبیعت صاف کرتا، ریدا فوراً آگے آئی تھی۔ ادھر میرے ساتھ آؤ پینو تم۔ ریدا اسے کھینچ کر وہاں سے لے گئی۔ رخصتی ہوئی ہوتی تو کیا میں نیچے سوتی اور یہ راجہ بن کر اکیلے بیڈ پر سوتے؟ وہ حسب عادت دائیں بائیں اپنا دوپٹہ ڈھونڈ رہی تھی، جو کہ اس بار راہم کو بھی نہیں ملا تھا۔ وجہ، وہ بنا دوپٹے کے ہی بھاگ آئی تھی۔ راہم نے اس کی بات پر ایک لمحے کو آنکھ بند کر کھولا تھا، لیکن ریدا کو دروازے پر دیکھ کر اس نے خود پر قابو پایا تھا، ورنہ جو جواب اسے دینے والا تھا نا، وہ ضرور محترمہ ہیر راہم کے چھکے چھڑا جاتا۔ ناشتہ بناؤ، 15 منٹ میں آ رہا ہوں، وہ بگڑتے تیوروں سے کہتا ہوا وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ ریدا نے اس کی طرف سے اس کا دوپٹہ پھینکا تھا۔ 15 منٹ بھائی، ریدا نے اپنی شامتی بلائی تھی۔ تم دونوں کی بے وقوفی میں فجر نکل گئی تھی، میری قضا پڑھ کر آ رہی ہوں اور خود کو تیار کر لو تم دونوں۔ وہ دونوں پر سخت نظر ڈالتا واش روم میں غائب ہوا تھا۔ اس کے موڈ پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا کہ یہ ہماری پر پراٹھا دیکھ کر ہم دونوں کو رات والے بھوت کے گھر چھوڑ آئیں گے۔ ریدا نے کوشن سے اپنا بلینکٹ طے کر کے اس کو کہا تھا، شکر ہے یمی مجھے پراٹھا سکھا دیا۔ اس نے سر اٹھا کر شکر کرتے راہم کا بلینکٹ طے کیا تھا۔ راہم نے جو اس کے ساتھ کیا وہ کچھ رات کا ایڈوانس کا بدلہ تھا، کیونکہ وہ دونوں ہی پہلے اعلان کر چکی تھی کہ ایک اور رات اس کے کمرے میں سونے کا۔ پینو اور پروین بانو کو ریدا نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اور ہیر کی بزدلی کی کہانی سنا کر مطمئن کر چکی تھی، لیکن 15 سالہ پروین بانو عرف پینو نے بھی انہیں تھوڑا اور ذلیل کرنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ باجی جی، یہ سب مذاق ہوتا ہے، اصل میں تو یہ بھوت ہوتا ہے، یہ ہماری انسان ہی ہوتا ہے۔ میرا 3 سال کا بھائی بھی نہیں ڈرتا ان میک اپ والے بھوت۔ ان کی بات پر راہم نے ناشتے سے ہاتھ روک کر جن نظروں سے انہیں دیکھا تھا، اس کا جی چاہا تھا کہ اپنا سر دبا دے۔ اللہ کے کرم سے اگلے دن سب بڑے خیر سے آئے تھے۔ راہم حسن سکھ کا سانس لیا تھا۔ تمہیں کیوں اتنی نیند آ رہی ہے؟ اس نے اوپر آتی گرتی بینش کو ایک دم موقع جھڑتے ہوئے خود سے دور کیا تھا۔ دوسرا پیریڈ ان کا فری تھا۔ ہائے یار، کیا بتاؤں، فیضان میرے منگیتر رات کو سونے نہیں دیتے، جب تک مینٹس ختم نہیں ہوتے مجھے جگائے رکھتے ہیں۔ بینش نے ایک بڑی ہیر شکوا کنہ نظروں سے ریدا کو دیکھا۔ میں اپنے فیانسی کو کیا بتاؤں، گھر آئے تھے پرسوں، امی سے چھپ کر مجھے اتنی ساری چاکلیٹس دے کر گئی ہیں۔ اب فضا نے بھی اپنی محبت بھری کہانی سنا کر اس کا دل مزید جلایا تھا۔ خود پر ہیر کی گھورتی نظروں نے ریدا کا دل چاہا کہ اپنا سر پکڑ لے۔ اچھا، میں چائے لے کر آتی ہوں، تم لوگ چل رہی ہو نا، ورنہ فیضان کی باتیں ضرور مجھے کلاس سے نکلوا دیں گی۔ وہ شرمیلے پن سے کہتی اٹھنے ہی لگی، ساتھ پوچھنے لگی، ہاں میں بھی چلتی ہوں فضا۔ افزا نے اٹھتی ہوئی تھی، اور یہ ہوتے ہیں دل والے، تمہارے ان سڈیل بھائی نے تو مجھے کبھی 2 روپے کا کلیئر تک نہیں لے کے دیا، فون کیا کریں گے مجھے، اس نے شکوہ کیا۔ تم کیا چاہتی ہو وہ تمہارے ساتھ چھت پر چڑھ کر ایک رومانٹک سانگ گائیں، آتے جاتے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے تمہارے چہرے پر نظر نہ ڈالتے رہیں؟ اس کی بات پر محترمہ ہیر کا چہرہ پل میں سرخ ہوا اور اس نے ایک دھموکہ ریدا کی پیٹھ پر جڑ دیا تھا۔ تم تو چپ ہی رہو، وہ حفظ سے بولی۔ میرے صرف بولنے پر محترمہ
ہی راہم لال گلابی ہو رہی ہے، اور اگر کبھی محترم راہم حسن نے سچ مچ میرے ہی کہے مطابق محترمہ سے اظہار محبت کر دیا تو محترمہ ہیر راہم تو 2 دنوں تک چہرہ چھپائے رکھیں گی۔ اب کہ ہیر اس کے تواضع رجسٹر کی تھی، میں چاکلیٹ اور پھول کی بات کر رہی ہوں، وہ خواہ اپنے بالوں میں اپنے کانوں میں اڑیستے ریتا کو اتنی پیاری لگی کہ وہ بہستا اس سے لپٹی چھوٹی جھوٹی ابھی پرسوں ہی تو وہ چاکلیٹ لائے تھے تمہارے لیے۔ ریتا نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا تھا جملہ درست کرو، پرسوں وہ تائی امی اور امی کے لیے پستہ آئس کریم لائے تھے، تایا ابو کے لیے ان کے فیورٹ پان لائے تھے، اور تمہارے اور پینوں کے لیے چاکلیٹس لائے تھے۔ وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ ریتا کا کہکہ جاندار تھا، وہ خفا ہوتی اپنے بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے منگیتروں کو پورا بکے دیتے ہیں اور یہ ہے کہ مجال ہے جو اپنی بچپن کی بیوی کو کبھی ایک پتہ دینے کا بھی خیال آیا ہو۔ وہ تن فن کرتی کلاس کی طرف بڑھی تھی۔ سنو ریتا، اس نے ریتا کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اس نے راہم کے ہوپ سے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے اسے باتیں کرنے سے باز رکھنا چاہا تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں پر لیپ ٹاپ رکھے فون میں مصروف تھا۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اس نے جمائی روکتے گھڑی کو دیکھا جو کہ 11:30 بجا رہی تھی۔ ابھی میں تمہیں کوئی 3rd کلاس مووی لگا کر دوں تو تمہاری نیند سب سے پہلے بھاگے گی، وہ موبائل رکھتا اچانک بولا تھا اور ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔ ایک تو یہ بات ہی پکڑ کے بیٹھ گئی ہیں 3rd کلاس مووی، وہ بڑبڑائی تھی۔ اس نے بڑبڑانے کی یہ حرکت ہمیشہ کی طرح راہم حسن کو ہی آگ لگا گیا۔ تم جاؤ شاباش، کا ٹیسٹ چیک کرتے ہوئے بولا تھا، اور ان کا کل اکنامکس کا ٹیسٹ تھا۔ ریتا نے کر لیا تھا، پر ہیر انعام جب تک راہم حسن کا ضبط نہ آزما لے کوئی کام پایہ تکمیل تک نہ پہنچاتی۔ ریتا خوشی خوشی اپنی کتابیں اٹھانے لگی، ساتھ ہی وہ اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ 1 منٹ مس ہیر انعام، آپ کہاں ہجرت فرما رہی ہیں؟ اس کے طنز پر وہ ٹھنڈی پڑی تھی۔ ریتا شرارت سے ہنسی تھی اور اس نے دانت پیسے تھے۔ میرا بھی ٹیسٹ ہو گیا، وہ زور سے بولی۔ ریتا جلدی سے کمرے سے باہر نکلی، مبادا وہ پھر سے نہ بٹھا دے۔ اچھا ادھر لا کر دکھاؤ۔ اس کے کہنے پر وہ مرے قدموں سے رجسٹر لے کر اس کے پاس بیڈ تک آ گئی تھی۔ وہ بیڈ کی دوسری سائڈ پر بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ سے رجسٹر لے کر ایک نظر ڈالتے ہی راہم کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ آخر تمہارا دماغ ہوتا کہاں ہے ہیر؟ اتنا سمجھایا میں نے تمہیں، پھر بھی وہی غلطی کی۔ رجسٹر پٹک کر غصے سے بولا، مجھے نیند آ رہی ہے نا؟ وہ منمنائی تھی۔ جہاں پڑھنے کی باری آئی وہیں تمہیں نیند آنے لگتی ہے۔ چچی امی کو کوئی کام تمہیں پہلی بار کرنا ہے کیا ہے کیا تم نے زندگی میں آگے؟ وہ آپ نے غصے سے اسے گھورتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ آپ سے شادی کرنی ہے اور کیا کرنا ہے مجھے؟ کوئی اور آپشن ہے کیا میرے پاس؟ بتائیں۔ محترمہ ہیر انعام اپنے دل کی بھڑاس نکالتے بغیر سوچے سمجھے بولتی اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ محترم راہم حسین کی آنکھیں کھلتی کہ جب دیکھو امی مجھے آپ کے کام کرنے کو کہتی ہیں، امی کا بس چلے نا تو مجھے آپ کی ملازمہ خاص بنا دیں۔ آپ سے شادی کرنی ہے اور کیا کرنا ہے؟ کوئی اور آپشن ہے کیا میرے پاس؟ بتائیں۔ محترمہ ہیر انعام صاحبہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے بغیر سوچے سمجھے ان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ محترم راہم حسن کی آنکھیں کھلی، جب دیکھو امی مجھے آپ کے کام کرنے کو کہتی ہیں، امی کا بس چلے نا تو مجھے آپ کی ملازمہ خاص بنا دیں۔ آپ کو تو مفت کی نوکرانی مل گئی، پر آپ ذرا بتائیں مجھے کیا ملا آپ سے نکاح کرنے پر؟ وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ راہم کی پیشانی کے بلب اس کے ہر بات پر بڑھتے ہی گئے تھے۔ کیا آپ نے کبھی میرا اسائنمنٹ لایا؟ بولے نہیں نا۔ کبھی آپ نے اپنی بچپن کی بیوی کے لیے کوئی پھول، کوئی چاکلیٹ؟ کیا فائدہ آپ کا میرے بچپن کے شوہر ہونے کا؟ لوگوں کے منگیتر ان پر قربان جاتے ہیں، راتوں کو فون کرتے ہیں، رومانس چڑھتے ہیں۔ آپ ہیں، مجھے دیکھتے ہی آپ کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں۔ مجال ہے جو بچپن میں کبھی ایک نظر اپنے بچپن کی بیوی کو پیار سے دیکھا، اس کی نظر جیسے ہی راہم کے سرخ ہوتے چہرے پر پڑی زبان کو بریک لگی تھے، اور راہم حسن اپنے بچپن کی بیوی کے نادر خیالات جان کر اش کر تو اٹھا تھا۔ ہوگی بکواس، آپ پڑھ لیں۔ اس کی سنجیدگی کہنے پر اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے رجسٹر اٹھا کر چہرے کے آگے کیا تھا۔ ایک نظر اس پر ڈالتا وہ پھر اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس نے اپنے مینیجر کو کال کی تھی۔ پورے 10 منٹ بعد موبائل اور لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اپنے پیر سیدھے اور ہاتھ اوپر کر کے اپنے جسم کو آرام دہ پوزیشن میں لاتا ٹھٹکا تھا۔ وہ رجسٹر منہ پر رکھے اس کے پاس ہی تکیے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ بکھرے بال، دوپٹہ لاپرواہی سے ایک شانے پر اور ایک سے زیادہ بیڈ پر پڑا تھا۔ راہم کی نظر گھڑی پر گئی تھی۔ 12:05 ہو رہے تھے۔ ہیر اس نے دھیمے سے پکارا تھا۔ وہ ہلی تک نہیں۔ راہم نے اس کے چہرے سے رجسٹر اٹھا کر بند کیا۔ ہلکے نیم ہونٹ اس کی گہری نیند میں جانے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ راہم نے جھک کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے، اور اس سے پہلے کہ وہ دل بے ایمان کہنے پر کوئی گستاخی کر بیٹھتا، خود پر قابو پاتے اس نے زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ ہیر اٹھو۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں۔ ادھ کھلی آنکھیں نیند کے خمار میں مزید نشیلی راہم حسن کے ایمان کو متزلزل کرنے پر آمادہ ہوئی تھی۔ سونے دینا، ابھی تو سوئی ہوں، لیکن پھر ہمیشہ کی طرح نیند خراب کیے جانے پر بڑبڑاتی ہوئی
وہ اسی کے بیڈ پر صحیح سونے سے لگی تھی۔ راہم نے اپنے غصے پر قابو پا کر گہرا سانس لیا تھا۔ ہیر اٹھو، یہ میرا بیڈ ہے۔ وہ ایک دم سے اس سے جھنجھوڑ گیا تھا۔ اب کہ وہ نہ صرف آنکھیں کھول کی بلکہ اسے اپنے بہت قریب دیکھ کر ایک دم اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اپنے کمرے میں جاؤ ہیر، جاؤ سو جاؤ۔ اس کی سنجیدہ بھاری آواز پر ہیر نے ایک دم ادھر ادھر دیکھا اور گھڑی پر نظر پڑتے ہوئے جیسے اچانک ہوش میں آئی تھی۔ میں ٹیسٹ کال دے دوں گی پلیز، وہ ایک دم بولتی اچھل کر کھڑی ہوئی اور پھر ادھر ادھر دیکھے بغیر ہی کمرے سے باہر بھاگنے کو تھی کہ جب نیند میں ہونے کے باعث دروازے سے ٹکرائی تھی۔ راہم نے بمشکل اپنی ہنسی ہونٹوں میں دبائی تھی۔ اوپ کمرے کا دروازہ بھی اپنے جیسے خڑوس ہی بنوایا ہے۔ وہ اپنا ماتھا سہلاتی ہوئی جلدی سے باہر نکلی تھی۔ ایڈیٹ، وہ ہنستا ہوا تکے پر سر رکھ گیا تھا۔ جب ہاتھ کسی نرم چیز سے ٹکرایا تھا اس نے بند آنکھوں سے وہی چیز اپنے چہرے پر رکھی تھی۔ وہ اس کا دوپٹہ تھا۔ کیا واقعی وہ اتنی معصوم ہے؟ کیا واقعی وہ میرے رشتے کو محسوس نہیں کرتی؟ وہ اس کے دوپٹے سے آتی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا خود سے سوال کر رہا تھا، کیا تم نے کبھی اس رشتے کی خوبصورتی کا احساس دلایا ہے؟ اس کے دل نے بھی اس کے سوال پر سوال کیا تھا۔ لیکن پھوپھو میرے پاس کوئی ڈریس ہی نہیں۔ وہ لوگ اس وقت کالج میں تھی جب فائزہ کی کال آئی تھی۔ بالکل اچانک ان کے 9 سال کی بیٹی کو اپنی سالگرہ بنانے کا شوق ہوا تھا۔ اب وہ ان دونوں کو کالج سے ہی اپنے گھر آنے کا کہہ رہی تھی۔ اجازت وہ بھابھیوں سے بھی لے چکی تھی۔ میرے پاس بھی نہیں ہے پھوپھو، ردا جو ہیر کے کان میں گھسی تھی اس نے اپنا دکھڑا رویا تھا۔ ہیر نے اسے دور دھکا دیتے فون اسپیکر پر لگایا تھا۔ اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، رکشا لو۔ اور اب انہیں ایک آگے کا پلان سمجھانے لگی تھی۔ ان کی پھوپھو نے انہیں اپنی بیٹی کی برتھ ڈے پہ بلانا تھا اور پھر پھوپھو کیوں شیر کھچار میں بھیج رہی ہیں؟ ہیر نے دہائی دی تھی، بالکل پھوپھو، وہ تو وہی ہیں۔ ردا کی بات آدھی رہ گئی تھی جب فائزہ نے اس کی بات کاٹی تھی۔ میری بات کروا دیں، اب جاؤ جلدی، میں سنبھالوں گی۔ سارے انتظام بھی تم دونوں نہیں کرنے ہیں۔ پریشے انتظار کر رہی ہیں اپنی اپیوں کا۔ انہوں نے فون رکھا تھا۔ ہیر، ردا نے اسے دیکھا۔ پھوپھو سب سنبھال لیں گی، اٹھو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھی تھی۔ چھٹی ہو چکی تھی۔ وہ دونوں گیٹ کی طرف بڑھی۔ وین والے کو منع کر کے وہ دونوں رکشے میں بیٹھی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ دل دونوں کا ہی دھڑک رہا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں۔ جی کس سے ملنا ہے؟ ٹپ ٹاپ سی ریسیپشنسٹ سے ان سفید یونیفارم پر نظر ڈالتے تیکھے چتون سے پوچھا تھا۔ کمپنی کی آنر سے۔ ہیر اترائی تھی۔ ردا نے حیرت سے اس کی اتراہٹ کو دیکھا تھا۔ اس لڑکی نے سر سے پیر تک استحضائیہ نظر ہیر پر ڈالی تھی۔ ویڈیو ہیو اپنی اپائنٹمنٹ، وہ ادب سے بولی تھی، پر ادب سے چھلکتا طنز ہیر کے سر پر لگا۔ وہ پیر پر بوجھا۔ آئی ڈونٹ نیڈ اینی اپائنٹمنٹ، مجھے کسی کی اپائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کو جا کر بولیں میں کسی طے شدہ ملاقات کی ضرورت نہیں، سر ایسے ہی کسی سے نہیں ملتے، آپ جا سکتے ہیں۔ موبائل کی طرف اشارہ کرتی بولی، تم مجھے جانے کا کہہ رہی ہو؟ وہ اب زور سے بولی تھی۔ ردا نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ کیا کر رہی ہو ہیر؟ آس پاس لوگ متوجہ ہوئے تھے۔ نہیں، اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ایسے بات کرنے کی؟ کھڑے کھڑے نکال سکتی ہوں میں اسے، وہ چلائی تھی۔ اب ہیر، وہ ابھی ہمیں کھڑے کھڑے نکال دیں گے، اتنی اوور ایکٹنگ نہیں کرو، ان کا بھی تمہیں پتہ ہے نا کہ اب کے ردا نے زور سے کہا تھا۔ کس پاگل خانے سے لائی ہیں آپ انہیں؟ پلیز لے جائیں انہیں، اس سے پہلے کہ میں سیکیورٹی کو بلاؤں۔ وہ بھی اب سرخ چہرے سے چکھی، یہ نہیں جانتی میں کون ہوں؟ اس کے ردا کے شکنجے سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ اللہ کا واسطہ ہے اس کو بتانا بھی نہیں کہ تم کون ہو۔ ردا نے بمشکل اسے خود سے قابو کیا تھا۔ اس کا باز چلتا تو نکسک سی تیار چڑیل کا منہ نوچ لیتی۔ اس نے ریسیور اٹھا اور کان پر لگایا۔ اسے راہم سے بات کرتا دیکھ کر وہ ذرا تھمی تھی۔ سر ایک لڑکی آئی ہے، ہنگامہ مچایا ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ نو سر، اپائنٹمنٹ نہیں ہے ان کے پاس۔ اوکے سر، سوری، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا، اپائنٹمنٹ ہوگا تو اندر ہی بھیجوں گی۔ وہ کھڑے ہو کر ادب سے ان کی ڈانٹ کھا رہی تھی۔ اب اس کے چہرے پر ہوائیاں تھیں۔ ثابت ہو رہا ہے کہ اب بھی اس کی بھی کلاس لے رہا تھا۔ میں دیکھتی ہوں کیسے روکتی ہو تم مجھے۔ وہ آگے بڑھی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اچانک ایک شخص بھاگتا ہوا آیا۔ اچھا خاصا تماشا لگ چکا تھا۔ سر دیکھیں یہ زبردستی، وہاں لوگ بیٹھے ہیں۔ اچانک ایک شخص آتا ہوا بولا اور پھر وہ لڑکی اس بندے سے بولی تھی، جی میم کون ہیں آپ؟ وہ بھی دونوں کے یونیفارم کو دیکھ کر بولا تھا، بچپن کی بیوی ہوں میں تمہارے باس کی، اور یہ بچپن کی بہن۔ ہمیں اجازت کی ضرورت ہے کیا؟ وہ اب تپے لہجے میں کیا بول رہی تھی۔ یہ کیا کر دیا تم نے ہیر؟ ردا کو شامت نظر آئی تھی۔ اس نے سچ میں اپنا سر پیٹا تھا۔ جی کیا مطلب؟ آپ سر کی بچپن کی؟ وہ جو یہاں کا مینیجر تھا حیرت کا شکار ہوا۔ وہی کیا؟ پورا سٹاف انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ بیوی ہوں، ہٹیں سامنے سے۔ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں اس کی بات مکمل کرتی سائڈ سے نکلنے کو تھی، لیکن شاید ابھی تک حیرت کا شکار تھا۔ لیکن آپ تو اتنی بڑی ہیں۔ وہ اسے سر سے پیر تک دیکھتا ہوا بولا، بچپن میں نکاح کے بعد بندہ
کا قد بڑھنا رک جاتا ہے کیا؟ وہ دونوں ہاتھ پر کمر پر رکھتے ہوئی اسے گھورنے لگی تھی۔ ریتا کا بھی بی پی اب لو ہو رہا تھا۔ اب سائڈ پر جا کر مراقبہ کریں، مجھے راستہ دیں۔ وہ ریتا کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھنے کو تھی جب وہ اچانک ہوش میں آیا۔ میم 1 منٹ پلیز میم، میں سر کو بتا دیتا ہوں، آپ یہاں ویٹ کریں پلیز۔ وہ لجاجت سے بولا تھا پر ہیر راہم اب کسی کی سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اس کے پیچھے گئی تھی۔ سوری ٹو ڈسٹرب یو سر، لیکن سر وہ آپ کی، اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہیں۔ رضوان صاحب مسئلہ کیا ہے آخر؟ آپ سے مس اسما سے اگر آفس سنبھالا نہیں جا رہا تو مجھے بتا دیں، میں کوئی اور انتظام کر لیتا ہوں۔ راہم حسن نے، میں خود دیکھ لیتا ہوں، کون ہے وہ غصے میں بولتا ہوا کھڑا ہوا۔ سر آپ کے بچپن کی بیوی، اس کے منہ سے اچانک نکلا تھا۔ واٹ؟ وہ چلایا تھا پر اس کے پیچھے سفید یونیفارم میں وہی تھی۔ اس کے چلانے پر اس کے ساتھ پیچھے لوگوں نے بھی گردن موڑ کر اس کی بچپن کی بیوی کو دیکھنا تھا چاہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلوں کو دیکھ کر رضا کا سر چکرایا تھا، جبکہ ہیر راہم حسن نے تو دروازے کی ناپ گھما کر اندر جانے کو تھی، زور سے پکڑتے ہی ورد جاری کیا تھا، اور چلتی جالتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو۔ اس نے دل ہی دل میں ورد سٹارٹ کر دیا تھا تاکہ راہم حسن کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تم دونوں ایسے منہ اٹھا کر میرے آفس چلی آئی ہو؟ وہ ادھر سے ادھر مارچ کرتا اپنا غصہ ان پر ہوتا۔ امی پھپھو نے کہا۔ ریتا نے بولنا شروع کیا پر اس کی گھوری پر بات بیچ میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، وہ دھاڑا تھا، دونوں کا دل دہل گیا تھا۔ اور تم نے کیا بکواس کی ہے پورے آفس کے سامنے؟ وہ خطرناک تیوروں سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہیر کا ننھا سا دل حلق میں آیا۔ دیکھیں آپ پھپھو سے بات کر لیں، انہوں نے کہا تھا وہ آپ کو سنبھال لیں گی۔ ان کی بات پر ریتا کا دل کیا کہ ہیر کے منہ پر ٹیپ لگا دے۔ وٹ؟ سنبھال لیں گی؟ تو ہیر وہ انگلی اٹھا کر ان کی طرف بڑھا تھا جب ہیر کا موبائل بجا تھا۔ پھپھو کی وہ اپنا ہاتھ آگے کرتی ہوئے مشکل بولی تھی۔ اسے شعلہ باز نگاہوں سے گھورتا ہوا موبائل تھام گیا تھا۔ کیا کرتی ہیں پھپھو آپ؟ وہ جنجلا کر بولا تھا۔ کچھ بھی تھا پر فائزہ کے سامنے وہ ہمیشہ کچھ بول ہی نہیں پاتا تھا۔ کیوں بھائی بھتیجے، خیر خیریت تو چھوڑو، سلام بھی کیے کیا؟ وہ میٹھے طنز لہجے میں بولی تھی۔ السلام علیکم پھپھو، اور خیریت پوچھنے کا موڈ میرا بالکل بھی نہیں ہے پھپھو، آپ کچھ تو سوچ لیتی۔ ان دونوں کو آپس سے وہ جنجلاتا ہوا بول گیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، ایک بریک لگاؤ بھتیجا، اب میری بھی سن لو، وہ نرمی سے بولی اور وہ دھیما پڑا تھا، لیکن ان کی بات سنتے ہی وہ پھر سے سیکھ پا ہوا تھا۔ پھپھو یو مین کہ میں آفس چھوڑ کر آپ کی بھتیجوں کو شاپنگ پہ لے جاؤں؟ سیریسلی پھپھو؟ اس کے پیشانے پر بل پڑے تھے۔ ہاں، میری بیٹی کے لیے میرا بھتیجا اتنا نہیں کر سکتا؟ انہوں نے اسے جذباتی طریقے سے گھیرا تھا۔ راہم حسن تو ایک دم سکپا ہو کر رہ گیا تھا اور ان کی پھپھو بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ پھپھو آپ کو پتہ ہے آپ کی اس بیوقوف بھتیجے نے کیا حرکت کی ہے؟ اب ہیر کو گھور رہا تھا اور اس نے آنکھیں میچی تھی اور ساتھ ہی ہونٹوں پر جالتو جلالو کا ورد جاری کیا تھا۔ تیزی کے ساتھ آواز بھی بلند ہوئی تھی۔ سٹاپ اٹ ہیر! وہ اچانک اس پر برسا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تھی۔ راہم تم میری بھتیجے پر چیخ رہے ہو؟ اس کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ پھپھو وہ پھر بھی دھیما پڑا تھا۔ اگر تمہاری نظر میری کوئی اہمیت ہے راہم تو ان دونوں کو ایک ایک ڈریس کے ساتھ ساری چیزیں دلا کر میرے گھر چھوڑ جاؤ ابھی۔ اور فائزہ عاطف کے حکم کے آگے وہ بلا چوچرا مان جاتا تھا۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے وہ اپنی ڈیسک سے مڑا تھا۔ رضوان میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، وہ ٹیم آئے گی، نہیں ریفریشمنٹ سرو کر دینا، میں تب تک آ جاؤں گا۔ میں کسی کو فون پر ہدایت دیتا گاڑی کی چابی بھی اور گلاسز اٹھا رہا تھا جب دونوں چپ چاپ کھڑی ہوئی۔ چلو، وہ خود پر ضبط کرتا باہر نکلا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھا اور ریتا نے گلے پر ہاتھ پھیرا۔ ہیر اس کی پشت کو دیکھتے تھوک نکلا تھا۔ آئی ایم سوری میم، مجھے نہیں پتا تھا آپ سر کی وائف ہیں۔ وہی ریسیپشنسٹ اب ہیر کو دیکھتی معذرتی لہجے میں بولی تھی۔ وہ جو چاہ رہی تھی وہی ہوا، پر راہم حسن کا ہوپ اس کے ہوش اڑا لے گیا تھا۔ وہ سر ہلاتی آگے بڑھی تھی۔ ان دونوں کو ڈریس کے ساتھ ہلکی پھلکی جویلری اور سینڈلز دلا کر اس نے گاڑی فائزہ کے گھر کے آگے روکی تھی۔ تم دونوں یہ مت سمجھنا کہ بات ختم ہو گئی ہے، اور ہیر تمہاری دائی امی اب مجھے بچا لیں تمہیں مجھ سے۔ وہ دونوں ہی اترنے کو تھی جب وہ غصے سے بولا تھا۔ اس کی بات پر ہیر کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن وہ لڑکی اس کی کیا بتایا تم نے اسے؟ وہ غصے سے اپنی سیٹ کے پیچھے پلٹا تھا۔ یہی کہ وہ اس کے باس کی بچپن کی بیوی ہے۔ اس کے منہ سے پھسلا تھا اس سے پہلے کہ وہ اس کا گلا دبانے کی خواہش کرتا جب گاڑی میں کہہ کر گونجا تھا، بھتیجے اس سے خوبصورت تعارف ہوگا کیا تمہاری بیوی کا؟ فائزہ اس کی طرف کی کھڑکی اس کے بال بگاڑتی ہوئی ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اچانک پلٹا تھا، پھر گاڑی سے باہر نکلا اور دونوں کی جان بخشی پر شکر کرتی گاڑی سے اتر کر اندر بھاگی تھی۔ السلام علیکم پھپھو، وہ ان کی طرف دیکھے بنا ہفا بولا تھا۔ وعلیکم السلام میری جان۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بھتیجے کی ناراضگی دیکھ کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے اسے گلے لگایا تھا۔ پھپھو آپ کو پتہ ہے آپ کا کہاں نہیں ٹالتا، پتہ نہیں کیا کیا کرواتی ہیں آپ مجھ سے۔
اس کی جھنجھلاہٹ پھر عود آئی تھی۔ بیوی کو شاپنگ کروانا اچھی بات ہوتی ہے بھتیجے، اور بچپن کی بیوی کا تو ثواب کا کام ہے۔ وہ محبت سے اس کے کان کھینچتی بولی تھی۔ وہ کہکا لگا گیا تھا، بیوی کا وہ میرے لیے آفت کی پڑیا زیادہ ہے۔ اس کی گرفت سے اپنا کان چھڑاتا مصنوعی بیزاری سے بولا تھا، جی جی بالکل، وہ سب جانتی ہوں میں۔ اس پر سر چپت مار کر بولا تھا۔ وہ ہنسا تھا، اچھا اندر تو آؤ نا۔ وہ اسے اندر آنے کے لیے اسٹارٹ کرنے لگی۔ پھوپھو پھر کبھی، ابھی سب چھوڑ آیا ہوں۔ اس کی فرما برداری پر وہ نہال ہی تو ہوئی تھی۔ ایسے ہی تو میرا بھتیجا پھوپھو کی جان نہیں ہے۔ انہوں نے پھر اس کی پیشانی چومی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا گاڑی میں بیٹھا، لیکن پھر کچھ یاد آتے اس نے کھڑکی سے سر نکالا تھا۔ اور پھوپھو ان صاحب کا کیا حال ہے؟ ان کی شرارتوں میں شرارتیں دیکھی وہ ہنسی تھی۔ تم نے کیا کمی کی تھی اس کے ساتھ؟ کینیڈا پہنچ کر اس کا اگلا سانس لیا تھا۔ وہ کہکا لگا گیا تھا، ہاں وہ تو سوچ سمجھ کر ہی پنگا لینا چاہیے تھا، ہاں نا اس کینیڈین سنڈی کو۔ وہ آنکھوں پر سن گلاسی چڑھاتا ہوا بولا تھا۔ فائزہ نے اپنے وجیح بھتیجے کو ایک نظر دے کر اس کے بال بگاڑے تھے۔ چلو اب یہاں سے، عاطف نے سن لیا نا تو پھر اس سے طوفان آ جائے گا۔ وہ ہنسا تھا۔ پریشا کا گفٹ ادھار رہا، اللہ حافظ پھوپھو۔ وہ ہنستا ہوا ہاتھوں میں بال سنوارتا ہوا گاڑی میں پکا لیا تھا۔ پھوپھو غصے میں تھا، وہ غصے میں ہے۔ ان کے غصے کا سوچ سوچ کر یہ عادی ہو رہی تھی۔ ارے چھوڑو اس کو، کل میں تم دونوں کو خود ہی چھوڑاؤں گی، دیکھ لوں گی اس کو بھی۔ فائزہ کی تسلی دینے پر اس نے پریشانی سے ریتا کو دیکھا تھا، اور فائزہ کمرے سے باہر چلی تھی۔ مرنا تو وہ ہمیں ویسے بھی تھا، ان کے آفس جانے کی ہمت کر کے ہیر، لیکن جو تمہارا بچپن کی بیوی کا ڈائلاگ ہے نا، وہ لے ڈوبے گا ایک دن تمہیں۔ ریتا نے دانت کھچکھچائے تھے۔ میری بات سنو، ایک دم سڑیل ہیں تو میں ان کو یاد دلاتی ہوں، ایک بیوی رکھتے ہیں وہ بھی، بچپن کی معاف کر دو تم ہیر۔ ریتا نے سچ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ تمہارا خود کو بچپن کی بیوی بول بول کر وہ مینیجر بھی تمہیں سر سے پاؤں تک دیکھتا۔ تمہارا حد رابعہ چیک کر رہا ہے، اور پھر مرو تم۔ محبت سے اس کی پیٹھ پر دھموکا جڑتی ہوئی فائزہ کے پاس کچن میں پہنچ گئی تھی۔ اگلے دن شام کے وقت فائزہ انہیں چھوڑنے آئی تھی، لیکن وہ ابھی تک آفس سے نہیں آیا تھا۔ بچوں کی وجہ سے انہیں واپس جانا پڑا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی۔ ان کے جانے کے 15 منٹ کے بعد سنجیدگی سے سلام کرتا گھر میں داخل ہوا، اور ان کے پیچھے گھر کا ڈرائیور ہاتھوں میں 6-7 بکے اٹھائے ہوا تھا۔ وہ جا کر صوفے پر ٹانگیں سیدھی کرتا ہوا بیٹھا تھا، ایک ہاتھ پیشانی پر رکھے، بالکل خاموش۔ دونوں خواتین ان دونوں سمیت وہیں بیٹھی تھی۔ زرینہ نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ ان دونوں نے حیرت سے ڈرائیور کے ہاتھوں میں بکوں کو دیکھا تھا۔ صاحب انہیں کہاں رکھوں؟ وہ ادب سے پوچھ رہا تھا۔ میرے سر پر رکھو، وہ بگڑے تیوروں سے بولا تھا۔ پیچھے بیچارہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ ہیر نے حیرت سے ریتا کو دیکھا تھا۔ ادھر رکھ دو، تم جاؤ۔ زرینہ کے کہنے پر وہ خاموشی سے بکے ٹیبل پر رکھتا چلا گیا تھا۔ کیا ہوا رحم؟ خیریت تو ہے؟ حدیجہ نے اس کے غضبناک چہرے کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ جی بالکل خیریت ہے، آپ کیا سوچ سکتی ہیں؟ اور میری زندگی میں؟ وہ اب اس کے چہرے میں ہاتھ اٹھائے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں بھی کوئی خیریت ہو؟ آپ کی بچپن کی بہو کے ہوتے ہوئے بھی میری زندگی میں خیریت ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ اسے گھور کر بولا تھا اور اٹھ کر حدیجہ سے لپٹتی تھی۔ راہم نے اس کی اس حرکت پر اسے ناگواری سے گھورا تھا۔ راہم آرام سے بات کرو۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ہوا کیا ہے؟ کیا کیا ہے اس نے؟ زرینہ نے حشمگین نظروں سے بیٹی کو گھورا تھا۔ تماشا بنا دیا سارے آفس کے سامنے میرا۔ یہ بکے دیکھ رہی ہیں آپ؟ صبح سے جو آ رہا ہے مجھے مبارکباد دے رہے ہیں۔ وہ زرینہ کو دیکھ کر بولا تھا۔ کس چیز کی مبارکباد؟ کمال صاحب اندر آئے تھے اور ان کے ساتھ انعام صاحب بھی تھے۔ کیا کوئی ٹینڈر ملا ہے؟ انعام صاحب نے خوشی سے پوچھا تھا۔ 20 سال بعد میں اپنے نکاح کی مبارکباد پھولوں کے ساتھ وصول کر رہا ہوں، وہ تپے تپے لہجے میں بولا تھا۔ ہیر نے اپنا سر حدیجہ کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ کمال صاحب اور انعام صاحب کا کہکا جاندار تھا۔ 20 سال کس نے بھانڈا پھوڑا؟ ہمارے بیٹے کنوارا نہیں ہے، کمال صاحب شگفتگی سے پوچھ رہے تھے۔ ہاں اور کون پھوڑ سکتا ہے؟ آپ کی بچپن کی بہو میرے آفس میں اعلان کر کے آئی ہیں کہ یہ کمپنی کے باس کی بیوی بچپن کی بیوی ہے، اور ان کی بات پر ہیر کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ دونوں بھائیوں کا زبردست کہکا پڑا تھا۔ وہ دونوں بھائی اپنی بہو اور بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ ہر بیوی انسیکیور ہوتی ہے، اور یہ تو تمہیں 20 سالوں سے برداشت کر رہے ہیں۔ کمال صاحب نے ہنستے ہوئے بھتیجی کو محبت سے گلے لگایا تھا۔ سب بھی ہنسے تھے۔ وہ ان کی بات پر گلابی ہوئی اور اس کے شانے میں سر چھپا گئی تھی۔ اس کے شعلہ بار نگاہوں سے گورتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ او وہ دیکھو نائمہ، تم رو نہیں پلیز۔ کس کو تسلی دے رہا تھا؟ ہیر جو اس کے کمرے میں اس کے کپڑے رکھنے آئی تھی، اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ گیری کے دروازے پر کھڑا تھا اور ہیر کی طرف اس کی پوچھ تھی۔ وہ دبے پاؤں اس سے 2 قدم فاصلے پر رکی تھی۔ اس چڑیل کے آنسو پوچھنے پر بھی
ہے یہ وہ سیکھا ہوئی تھی۔ میں نے تم سے پرامس کیا ہے نا، میں کروں گا بات، کچھ ٹائم دو مجھے پلیز، تم رو نہیں اور سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ تسلی امیز لہجے میں اسے چپ کرواتا ہوا پر پاس کھڑی اپنے بچپن کی بیوی کا سکون تہ بالا کر چکا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی باہر کی طرف آگئی تھی۔ مجھ سے بات کرتے کرتے بالکل دیکھتے ہی ان کا منہ کڑوا بادام آ جاتا ہے اور اس کو اتنے پیار سے چپ کروا رہے ہیں۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے ہی ردا کے آگے جلے دل کے پھولے پھوڑ رہی تھی، ساتھ ساتھ رونا بھی جاری تھا۔ یار ایسا نہیں ہے تم، ردا نے وہ اسے سنبھالے نہیں جا رہی تھی۔ کیا چلا جاتا ان کا اگر وہ اپنی بچپن کی بیوی سے ہی عشق فرما لیتے، میرے ارمان بھی پورے ہوتے، پر نہیں۔ ان کا تو ردا کا ہاتھ زور سے جھٹک کر دائیں بائیں سر ہلایا تھا۔ آج تک کسی شوہر نے اپنی بیوی سے عشق کیا ہے کیا؟ کبھی نہیں، اور وہ بھی بچپن کی بیوی جس کو گود میں اٹھا کر گھمایا جائے۔ وہ سوسو کرتی بولی، اور نہیں تو کیا، جس کی ناک بھی صاف ہو اور بچپن میں۔ ردا نے ٹکڑا لگایا، تم تو چپ ہی کرو غدار، سڑیل بھائی کی سڑیل بہن۔ وہ اسے دھموکا جڑتی ہوئی بولی تھی۔ ردا پشت سے لاتی اب اس کی پہنچ سے حتی الامکان دور ہوئی تھی۔ میری پیاری بہن ہیر دیکھو، میری بات سنو، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ بھائی کی کوئی کلیگ ہوگی، مطلب تمہاری نظر میں کلیگ سے عشق فرمانا جائز ہے۔ اس نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا تھا۔ نہیں ایسا بھی نہیں ہے۔ ارے یار میں کون سا کہہ رہی ہوں، وہ ردا اس کے تیور دیکھ کر تھوڑا سا دور ہوئی تھی۔ میں نے اپنے گناہگار کانوں سے سنا ہے اس سے وعدے وعید کرتے ہوئے، اس دن بھی بڑے مسکرا کر کہہ رہے تھے اب آرام سے بات کرو ردا، دیکھنا کچھ دنوں میں وہ کہیں گے وہ دوسری شادی کرنے والے ہیں۔ وہ بات مکمل کرنے سے پہلے ہی چیکوں پیکوں سے رو دی تھی۔ اس کی بات پر ردا نے اپنا سر پیٹا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ وہ آب کہ اس کے قریب آتی، اسے اپنی باہوں میں بھرتی، اس کی پیٹھ سہلانے لگی تھی۔